السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی حدیث روزے کے اصل مقصد کو واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث ولا یجہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فحش اور بے حیائی سے بات نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے، اور نہ جہالت اور لڑائی و جھگڑا کرے، اور برے کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑائی کرے تو آپ یہ زبان سے بولیں کہ میں روزے سے ہوں۔ عام طور پر لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں صرف فاسٹنگ یعنی بھوکا رہنا۔ اصل رمضان کا یہ پیغام نہیں ہے، رمضان کا اصل روح نہیں ہے، بلکہ روزہ کہتے ہیں آپ جسم سے بھی روزہ ہوں، روزہ کہتے ہیں آپ کی آنکھ بھی روزے سے ہو، آپ کی زبان بھی روزے سے ہو، آپ خود روزے دار ہوں، آپ کا پورا جسم روزے دار ہو، آپ عبادت کی تکمیل کو پہنچیں گے۔ اس حدیث کے اندر پہلا جو سبق ہے وہ یہ کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، یعنی روزے دار نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ جہالانہ کام کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا دل اور اپنے رویے کو بھی قابو میں رکھنا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں دینا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے۔ اگر انسان صرف کھانے پینے سے رک جائے لیکن اخلاق خراب ہو تو روزہ اس کو حاصل نہیں ہوا، روزے کا اصل مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا، روزے کی روح اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کے اندر جو دوسرا پیغام وہ یہ کہ زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسلام میں زبان کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا روزے دار بے حیائی کی بات نہ کرے۔ اس حدیث کے اندر جو تیسرا پیغام وہ یہ ہے کہ غصہ پر قابو رکھنا ہے۔ حدیث کا جو اگلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شخص روزے دار کو گالی دے یا لڑائی کرے یا کوئی تکلیف پہنچائے تو جو روزے دار ہو اپنے زبان سے کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ہمارے لیے بہت بڑی تربیت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بدلے میں بدتمیزی ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہمیں گالی نہیں دینا ہے، اگر کوئی ہمیں اذیت پہنچائے گا، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بدلہ نہیں دیں گے، بلکہ ہمارا جو معاملہ ہوگا صبر کا معاملہ ہوگا، ہمارا پیمانہ لبریز رہے گا روزے کے درمیان۔ اس حدیث کے اندر جو چوتھا پیغام ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ روزہ اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ 11 مہینے کی تربیت کے لیے ہمارے آتا ہے، 11 مہینے کی تیاری کے لیے ہمیں ٹرین کرتا ہے یہ رمضان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں بھرپور ٹرینڈ ہو جائیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اپنے کردار کو سنوار لیں، اپنے جذبات کو سنوار لیں اور اللہ رب العزت کا ایک واقعی بندہ بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے کے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اگر انسان سے گناہوں سے نہ بچے، اگر انسان گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا واقعی کوئی اجر نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں اور ایک واقعی بندے مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔